الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق الله العظيم. دوستو اللہ رب العالمین نے کل آپ کے درس میں آیا تھا کہ زمین کو بچھایا اللہ پاک نے، اور بچھانے کے بعد انسان کی جتنی حاجت کی چیزیں درکار ہیں، انسان کو ساری کی ساری چیزیں زمین مہیا کر کے دے دیتی ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی، ومرعاہا اور چارہ یعنی چشمے جاری کیے، پھر پانی سے سبزہ پیدا کیا، اور جتنی بھی ہمارے اور آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں یا ہمارے جانوروں کی، ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسان اور حیوان دونوں کی ضرورت کی ساری چیزیں زمین میں اللہ پاک نے رکھ دی، اور زمین قیامت تک بطور امانت کے ان کو رکھ رہی ہے، اور قیامت تک کے انسان اور حیوانوں کو کھلاتی رہے گی. اس پر پہلے بھی بہت بات ہوئی ہے. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا. کل روایت میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ زمین کانپنے لگی تو اللہ نے کیا پیدا کیا؟ جی بتائیے. پہاڑ ہلنے لگے تو کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے زیادہ سخت چیز لوہا. اور لوہا کے متعلق پوچھا فرشتوں نے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ آگ وہ لوہا کو بھی گلا دیتی ہے. جی آگ سے زیادہ چیز پوچھا کوئی سخت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پانی، وہ کیسے ہی آگ ہو پانی بجھا دیتی ہے. جی پھر فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے مخلوق؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہوا. جی سائیکلون آتا ہے، ٹنوں نہیں ہزاروں ٹن پانی کو اٹھا کے سائیکلون کی شکل میں علاقہ کا علاقہ بہا دیتی. جی تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ جی مومن مسلمان کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. پہاڑ، پانی، لوہا یہ آگ کو نہیں بجھا سکتا. لیکن اسی پر میں نے کل واقعہ آپ کو سنا دیا تھا. چلیے آگے. متاعا لکم ولانعامکم، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے. یہ سب کیوں کیا؟ کہ تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کس کا؟ اللہ کا. یعنی یہ انتظام نہ ہو تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کا کام کیسے چلے؟ ان تمام اشیاء کا پیدا کرنا تمہاری حاجت روائی اور راحت رسانی کے لیے ہے. چاہیے کہ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو، اور سمجھو کہ جس قادر مطلق اور حکیم برحق نے ایسے زبردست انتظام کیے ہیں، کیا وہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں روح نہیں پھونک سکتا؟ پھونکے گا کہ نہیں پھونکے گا؟ پھونک دے گا. ہمارا ایمان ہے. لازم ہے کہ آدمی اس کی قدرت کا اقرار کرے اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے، ورنہ جب وہ بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گا اور سب کیا کرایا سامنے ہوگا تو سخت پچھتانا پڑے گا. قیامت کا دن جب آ جائے گا تو انسان پھر پچھتانے سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا.
تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کے قائل بن جائیے، شرک سے بیزاری ظاہر کیجیے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کیجیے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کا عہد کرنا چاہیے دل سے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے اگر کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لازماً ہوگی، تو بس اپنے جرم کا اقرار کر کے کہہ دیجئے کہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ۔ وہ بڑا ہنگامہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن آئے گا نہیں آئے گا؟ لازماً آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا، جو کچھ اس نے پہلے بھیج دیا وہ سب کا سب اس دن۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے۔ قیامت کا دن جب آئے گا نہیں تو دوزخ کو اس طرح منظر عام پر لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا، کوئی آر پہاڑ درمیان میں اس کے حائل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ یعنی جب اس کائنات کی ایجاد سے اللہ کا قادر ہونا ظاہر ہو گیا اور قیامت کا امکان ہو گیا، اور پھر اللہ کے خبر دینے سے حشر کا ثبوت بھی ہو چکا، تو اب طامۃ الکبریٰ کا لفظ بول کر اللہ نے قیامت آنے کا وقت اور اس کے احوال بتا دیے۔ کیا بتا دیا؟ کہ یہ ہنگامے کا ایک دن آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن آئے گا کہ انسان انتہا غفلت یا امتداد زمانہ کے سبب اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے اعمال نامہ میں دیکھ کر یاد کرے گا۔ زمانہ گزر گیا، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک لوگ قبروں میں سو رہے ہیں، ایک لمبی مدت گزر گئی، کھڑا ہوگا تو سوچے گا یا اللہ جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا تھا وہ سب کا سب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مقاتل نے کہا کہ دوزخ کا سرپوش ہٹا دیا جائے گا، دوزخ پر جو ایک ہے پردہ پڑا ہوا وہ ہٹا دیں گے، کافر اس میں داخل ہو جائیں گے اور مومن اس کی پشت پر قائم شدہ پلسرات سے گزر جائیں گے۔ یہ ہے مراد کہ دیکھنے والے کافروں کے سامنے دوزخ نمایاں ہو جائے گی۔ اللہ آگے آ رہی ہے سورہ والفجر میں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کو لائی جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سن لیجئے، وقت ہے جی بھائی جی، حدیث کے اندر ہے کہ یوتا بجہنم، قیامت لائی جائے گی، لہا 70,000 زمام، جہنم کے منہ میں 70,000 لگام لگی رہوگی۔ کتنا؟ مع کل زمام 70,000 ملک، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے۔ اب 70 کو 70 سے ضرب دیجئے تو کتنا بن جاتا ہے؟ 7 7 49، 4 کروڑ سے زیادہ انسان۔ اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے وہ پھٹ پڑے گی، اس کو پکڑو اس کو پکڑو، جیسے دو آدمی کا جھگڑا ہو پہلوان کا، 10-5 اس کو پکڑ رہے 10-5 اس کو، لیکن یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ جہنم بھی بے قابو ہوگی۔ کیوں ہو جائے گی بے قابو؟ اللہ کا ایک آرڈیننس آئے گا، گزر چکا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بدماشوں آج الگ ہو جاؤ نیک سے۔ تو کوئی کان پکڑ کے نہیں کرے گا گو آؤٹ، نو، خود بخود بدماش کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اور آج ہم سب کی حفاظت کرے۔ بس بابا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ سے کل